अस्सलाम वालेकुम जी। एक ताज़ा तरीन अपडेट थी, ताज़ा तरीन तो नहीं, अब तो काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ताज़ा तरीन है। और वो थी कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हो गई है। अब जो वाक़फ़ान हाल हैं उनका ये कहना है कि अगला मरला जो होगा वो जनाब शहबाज शरीफ साहब की रिहाई का होगा। उनकी भी बेल ले लेगी अदालत और इतना ही दर्दनाक फ़ैसला लिखेगी जैसा उसने हमज़ा शहबाज शरीफ की रिहाई के मामले में लिखा है कि जी बड़ा जुल्म हुआ है बच्चे के साथ। तो वो कहेंगे देखें इन्होंने लाहौर को क्या बना दिया था, तो इनके साथ क्या हुआ है। अदालत आंसू बहाएगी और उसके बाद उनको बेल दे देगी। और उसके बाद फिर जो अगला मरला है वो ये होगा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा सेनेट के इलेक्शन के बाद मुल्क से बाहर चले जाएंगे। लेकिन एक इसमें और बात हो सकती है, और मेरा ख्याल है इसके इम्कान ज़्यादा हैं कि अंडर वन प्रीटेक्स्ट और द अदर शहबाज शरीफ को वोट ना डालने दिया जाए। और क्योंकि शहबाज शरीफ का वोट मिस हो, देखें 2 वोट तो उन्होंने बड़ी आराम से चुरा लिए ना। डस्का वाला वोट तो अब नहीं डल सकेगा, वो तो नून लीग की जीती हुई सीट थी, ठीक है। और उसको कंट्रोवर्शियल बना के बड़े आराम से उन्होंने 18 तारीख तक की तारीख दे दी, तो अब वो सेनेट में तो वोट नहीं डाल सकता। और वो जो दूसरी सीट है उधर वाली KPK वाली, वो परली तरफ बॉर्डर वाली साबका फाटा वाली, वो उन्होंने गन पॉइंट पे चुरा ली, ठीक है। जीता हुआ कैंडिडेट था, उसको हरा दिया, वो पिट ही जा रहा बेचारा, मेरी सीट खोली। किसी मीडिया की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर कोई बात कर सके, इवन सोशल मीडिया बात नहीं कर सकता। तो 2 सीटें उन्होंने इस तरह माइनस कर ली इनकी। बल्कि अगर आप देखें तो वो जो पक्की JUI की सीट थी उसका तो उन्होंने रिवर्स मारा ना, कि एक उनकी सीट कम की, एक अपनी बढ़ा ली और इधर वाले को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब अगर वो तीसरी सीट भी न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो गए, जो कि शहबाज शरीफ साहब की सीट होगी, और शहबाज शरीफ साहब को बेल ऐसे ही तो नहीं मिलेगी, है जी, हाँ। तो शहबाज शरीफ साहब की को भी न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं वन वे और द अदर, तो इसका मतलब होगा कि गिलानी साहब जो हैं वो नहीं जीत पाएंगे। अभी तक उनका ब्लफ चल रहा है कि मेरे से 24 या 12 या पता नहीं कितने कितने लोग जो हैं उन्होंने राब्ता किया है, बल्कि राब्ता किया यार। वैसे बड़े खचरे ने पीपल्स पार्टी वाले, यानी वो नून लीग की छाबे में डकैती मारना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि जनाब वो लोग जो हैं PTI के, वो कहते हैं हमें नून लीग की टिकट दिलवा दें। नून लीग की नहीं, PDM की टिकट दिलवाएं और ये गारंटी करें कि नून लीग कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी तो हम वोट दे देंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी पीपल्स पार्टी नून लीग से सीधे स्वभाव 12 सीटें पंजाब में लेने का जो है बहुत सरदारी साहब मीसने ने, है नहीं, वारदात डालने लगे। तो ज़ाहिर है कि वो अभी शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आएंगे तो देखेंगे फिर इस तरह की जो है चलाकियाँ ना, मिसरी किस्म की चलाकियाँ ना जिसको कहते हैं, मिसरियाँ किस्म की चलाकियाँ जो हैं वो सिंधी मानू जो है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन के कवर के अंदर ना 10-12 सीटा से नून लीग से खींचे ना हम, जिसके जीतने का अदरवाइज कोई इम्कान नहीं है पीपल्स पार्टी का। और क्या PDM का मुश्तरका कैंडिडेट जिसको हम टिकट देंगे वो PDM का मुश्तरका कैंडिडेट हो और नून लीग उसके खिलाफ जो है वो कैंडिडेट खड़ा ना करे। समझ नहीं आ रहा आपको? कमाल नहीं हो रहा वैसे, ठीक है। और एडे पोले नून लीग वाले भी नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल इस वक्त वो जकड़े हुए हैं और उन्हें ये भी पता है कि जरदारी साहब जो हैं वो उधर राब्ते में हैं, नेगोशिएशन उनकी हो रही है। तो मरीम साहब बाहर जाएंगी तो सारा ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये सारा ड्रामा लग रहा है। हाँ ड्रामा है, और ये ड्रामा जो है उन्होंने रचाया और करवाया। और इस ड्रामे के नतीजे के अंदर अगर इस पूरे सिस्टम को क्रेडिबिलिटी मिलती है तो कोई घाटे का सौदा तो नहीं है ना जी। क्रेडिबिलिटी लेस है ना हमारा ये पूरा सिस्टम। हम जो हैं जब बोलने पे आते हैं तो सामने कुछ भी नहीं देखते ना। तो हमने कहा कि ये तो हमने हमारे जो दिफाई तजिया निगार जो मीडिया पे बैठ के तबसरा निगारी फरमाते थे, आजकल वैसे गायब नहीं वैसे पहले तो कंपोजिशन होती थी ना कि एक दिफाई तजिया निगार जो PTI से बड़ा PTI का स्पोक्समैन, ठीक है, दूसरा PTI की कोई खातून है जरताज गुल टैप है, आओ ठीक हो गया, और 2 हो गए, तीसरा एंकर वो भी PTI का। तो एक उन्होंने
سینڈ بیگ کے طور پہ چھترول کے لیے کسی نون لیگیے کو, کسی پپلیے کو اس میں انوائٹ کر لینا, یوں پروگرام کی کمپوزیشن مکمل ہو گئی. تو انہوں نے تاثر دینے کے لیے کہ ہم نیوٹرل ہیں, دفاعی تجزیہ نگاروں کو پیچھے کھینچ لیا ہے. اب پی ٹی آئی کی کتے والی ہوتی ہے ان پروگراموں کے اندر. بھئی جب آپ بیلنس ہونے دیں گے تو پھر تو وہ بکواسیات نہیں نہ ہوں گی جو وہ انہوں نے رٹی ہوئی ہوتی ہیں, چور ڈاکو یہی رٹا ہوتا ہے نا پی ٹی آئی کے ٹاپ سے لے کے باٹم تک. آپ کہیں گے مجھے یہ کیسے پتا ہے؟ وہ پائن ٹریننگاں دے رہے ہیں انہوں نے 4 سال پہلے جا کے. ان کی ٹریننگ سیشن جو ہوتے تھے نا ہیں, ان کے اندر خطاب فرماتے رہے ہیں خاک سار. ہم تو ابلاغ کے ماہر ہیں نا, تو ابلاغ ہی خطاب کرنے جاتے تھے. خیر چھٹا کرو ایسا گلا. انہوں نے ایک ہی رٹا لگایا ہوتا ہے ٹاپ سے باٹم تک, وہ چور ڈاکو لٹیرے والے, مطلب جو وہ والا جو ہے نا. حالانکہ وہ ساری خصوصیات ان کے اندر نہ صرف کہ بدرجہ اتم موجود تھیں بلکہ اب تو بے نقاب بھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب پنجاب کی جو وزیر صحت بے نقاب ہوئی ہے, ویسے سب سے بڑی اصول پسند, اور وہ کیا تھا جی, غلام نبی کی بہو اور یہ اور وہ اور سارا کچھ. اب میں کیا کہوں اس خاتون کو جس عمر میں وہ ہیں, لیکن کس بری طرح بے نقاب ہوئی ہے اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات کے حوالے سے بھی. خیر یہ تو ایسے جملہ مترجہ آ گیا اس کے اندر. تو اب دیکھیں وہ یہ انہوں نے کیوں یہ کیوں تاثر دینا ضروری تھا. دیکھیے بائیڈن صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے دنیا کی جمہوریتوں کی ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا. تو اس میں جو فہرستیں جاری ہوئی اس میں تو ہم جو تھے وہ ہائیبرڈ نظام کے اندر تھے نا, ڈیموکریسی, ٹھیک ہے, شیم ڈیموکریسی اور ہائیبرڈ, یعنی تیجے درجے تھی. تو کیا پتا, ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہے نا ہماری پارلیمنٹ سے خطاب نہ کریں, تو یہ جو دنیا کی اسٹیبلش جمہوریتیں ہیں کیا پتا وہ کل کو کہیں ہماری ایئرپورٹ پہ نہ اتریں. ٹھیک ہے نا. اور سودا ہم نے کیا بیچا ہوا ہے, وہ جی برطانیہ تو اس کا سسرال ہے, یہ والا سودا بیچا ہوا ہے نا. یہ تو بورس جانسن کو تو ویسے گیٹ کھول کے اس کے گھر میں گھس جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہی سودا بیچا ہوا تھا نا. تو خیر اب یہ سودا مزید نہیں بکنے کا, تو لہٰذا اس سودے کو بیچنے کے لیے اس پورے نظام کو کریڈیبلٹی دی جائے. اور اس پورے نظام کو کریڈیبلٹی دینے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے الیکشن کمیشن کو کریڈیبل بنایا جائے کہ جناب الیکشن کمیشن ہمارے ہاں بڑا آزاد ہوتا ہے. اب پورا سینیریو سمجھیے گا. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کو پھر آزاد بنایا گیا ہے جی. ہاں, تاریخ میں 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن نے خود سو موٹن دے کے الیکشن پھڑکا دیے. ہوا نا جی. اچھا, الیکشن کمیشن کو کریڈیبلٹی عطا ہو گئی. اس کے بعد اس سسٹم کو کریڈیبلٹی ہم کیسے عطا کریں گے؟ اس سسٹم کو کریڈیبلٹی ایسے ملے گی کہ جناب یہ جو ہے نا, یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کتنی سعد ہے. اپوزیشن جلسے کرتی پھر رہی ہے, کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا. اپوزیشن جو ہے نا اس نے پارٹیسپیٹ کیا باقاعدہ, جناب ووٹنگ ہوئی ہے ہماری ڈیموکریسی کے اندر. اور یوں انہوں نے ایک بڑے طریقے کے ساتھ نا اس سسٹم کو کریڈیبلٹی دینی ہے. ٹھیک ہے, کہ دیکھیں جی یہاں پہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر گیلپ سروے والے جو ہیں وہ ہمارے بھائی جان وہ کہیں گے کہ جی بالکل, اور فافن والے بھی کہیں گے, اور نہیں کہیں گے تو ان کے بچوں نے ادھر نہیں رہنا کہیں گے جناب. ٹھیک ہے, اور مسئلہ بھلا کہاں پہ پڑھنا ہے؟ مسئلہ پڑھنا ہے جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر کے اوپر, کیونکہ اگر وہ حکومت کی طرف ہوگا تو قانون سازی ہو جایا کرے گی, اور اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف ہوگا تو قانون سازی نہیں ہوگی. حکومت جو ہے سمپل میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ 2/3 قومی اسمبلی میں چاہیے ہوگی. ویسے بھی ان کا ہے جی, وہ جو مرضی رگڑا پھیر لے. انہوں نے تو سینٹ کے الیکشن کے اندر سیٹوں کی غلط کاؤنٹنگ کر دی تھی. انہوں نے جوائنٹ سیشن کی سیٹوں کی کاؤنٹنگ غلط کر کے تو کیا کر لیا تھا اپوزیشن نے چپ ہی کر لیا تھا نا جی. ہاں, فون شون بھی آ جاتے ہیں نا پھر چپ کر کے وہ. ٹھیک, تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو, میں کوئی آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا, مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی امید ہے کہ کوئی یہ تبدیلی ہوگی تو یہ 10 سال سے پہلے تو نہیں ہوگی. یہ ادارہ جاتی پلاننگ ہے جی, ادارہ جاتی پالیسی ہے کہ 10 سال آپ نے لیے ہیں, 10 سال ہماری باری ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہوتا تھا کہ 5 سال آپ نے لیے ہیں تو 10 سال ہماری باری ہے. اب فارمولہ چینج کر دیا, انہوں نے ریلیکسیشن دے دیا آپ کو. 10 سال آپ نے لیے, 10 سال ہم نے کھل کے لٹ مار کرنی, کسی نے نہیں ہماری طرف دیکھنا. ٹھیک ہو گیا. اور آپ دیکھیں نا یہ سول عہدوں کے اوپر جو اپوائنٹمنٹ کا پیٹرن ہے یہ وہی ہے نا جو ہم نے مشرف دور کے اندر دیکھا تھا, جو ہم نے ضیاء الحق دور کے اندر دیکھا تھا, وہی پیٹرن اب بھی ہے. اور وہ بڑے سینے, وہ دفاعی تجزیہ نگار سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ جی ہائیبرڈ سسٹم ہے ہم چلا رہے ہیں. وہ تو پھر جو دنیا چلانا تو پھٹک شروع ہوئی ہے تو پھر ہوا ہے نا یہ کام.
تو بات حمزہ کی رہائی سے شروع ہوئی تھی. تو یہ سسٹم جی اسی طرح چلے گا. یہ تھوڑے بہت ٹھاٹھیاں کرنے کی اجازت دے دیں گے آپ کو, اور وہ بالکل انتظامیہ اگر بے انصافی کرے گی تو اس کو بھی پھڑکا دیا کریں گے اور اس کو بھی بے عزتی کر دیا کریں گے, مطلب کہ لیکن اس وقت تک یہ آپ کے اس پورے سسٹم کو فنکشن کرنے کی اجازت دی جائے گی جب تک کہ لاڈلا اور لاڈلے کے لانے والوں کے اس سسٹم کو اور ان کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور ان کے خطرے سے پہلے ہی بندہ جو ہے وہ لندن کی فلیٹ پہ بیٹھ جائے گا. مجھے لگتا ہے, جو میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا, کہ وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ والا ایگریمنٹ جس کے تحت میاں صاحب نے باہر جانا تھا اور مریم نے پھر دوبارہ ان کے پیچھے چلے جانا تھا اور پھر انہوں نے 1 سال تک کچھ نہیں بولنا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ شاید بحال ہو گیا اور حکومت کو سکون کے ساتھ 5 سال پورے کرنے دینے تھے, اور 2023 کے الیکشن سے پہلے میاں صاحب نے واپس آنا تھا تاکہ الیکشن کو تھوڑی سی کریڈیبلٹی مل جائے, یا انہیں واپس آنے دینا تھا. میرا خیال ہے قطر کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے نا LNG والا, اس پہ علاقہ بھی ہلاک کریں گے. قطر کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے نا, میرا خیال ہے کہ وہ ایگریمنٹ بھی شاید بحال ہوا ہے, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے میری آبزرویشن درست نہ ہو, میں بعض کا تو اوور ریئیکٹ بھی کر جاتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پرانے والا یہ قطر کی ڈیل نہیں ہے, اصل میں LNG کی ڈیل نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر وہ جو انہوں نے پہلے پولیٹیکل نیگوسیشن کروائی تھی نا, ہاں ٹھیک ہے, جس کے تحت میاں صاحب باہر گئے تھے, وہ ڈیل لگتا ہے بحال ہونے لگی, ٹھیک ہے. اور وہ ڈیل بحال, میاں صاحب اس سسٹم سے مائنس ہو جائیں گے, زرداری صاحب جو ہو جائیں گے وہ میں تے مائیا انج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی, ٹھیک ہے, اور یوں جو ہے وہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے گا. اب تک کی میری آبزرویشن یہی ہے اور میری رائے یہی ہے, یا مجھے کم از کم یہی نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر کوئی مختلف نظر آ رہا ہے تو فیڈ بیک نیچے ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.